ڈاکٹر صاحبہ آپ کا ایک کالم تھا تھوڑے دن پہلے، مین آف پیس. آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کی تھیں، یہ آگ لگا کر پھر اس کو بجھاتے ہیں، اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ امن کے داعی نہیں ہو سکتے. اب ان کو اسرائیل نے بھی پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کر دیا ہے. تو کل جو گفتگو ہوئی ہے ٹرمپ کی اور نیتن یاہو کی، اس میں فلسطینیوں کو غزہ سے نکالنے کی بات بھی ہو رہی ہے. اس میں نیتن یاہو یہ کہہ رہے ہیں ہم فلسطینی ریاست کو بھی تسلیم نہیں کرتے. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو گفتگو ہے اس کے سامنے آنے کے بعد اب مڈل ایسٹ میں پیس کی کوئی امید آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کوئی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ابھی بھی ان کو اگر نیتن یاہو نے بھی نامینیٹ کر دیا ہے پیس پرائز کے لیے، تو کیا یہ دونوں مل کے کوئی پیس کے لیے اچیومنٹ کر سکتے ہیں، یا دونوں تھریٹ بن گئے ہیں پیس کے لیے؟ دیکھیں، ابھی تک تو جو ریکارڈ رہا ہے صدر ٹرمپ کا، اس میں تو میں سمجھتی ہوں کہ مین آف پیس کیا ہے. یہ تو انہوں نے ہر جگہ یا آگ لگائی یا ٹریڈ وار کیا ہے، یا اسرائیل کو گرین لائٹ دی ہے کہ اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا. تو اور یوکرین کی جنگ جو وہ کہتے تھے کہ میں 24 گھنٹے میں ختم کروا دوں گا، وہ بھی ناکام رہے. تو کدھر ہے یہ مین آف پیس؟ اور پھر کتنی افسوسناک بات ہے اور شرمناک بات ہے کہ پاکستان اور اسرائیل دو ممالک ہیں، دو ملک ہیں جنہوں نے نوبیل پیس پرائز کے لیے ٹرمپ کو نامینیٹ کیا ہے. بہت ہی واٹ کمپنی وی آر کیپنگ از شیمفل. اس کے علاوہ میں یہ کہوں گی میں یہ کہوں گی کہ جو فورسیبل ٹرانسفر آف فلسطینیوں کے بارے میں بات چیت چل رہی ہے نیتن یاہو اور ٹرمپ کے درمیان، یہ دیکھیں، یاد رکھیں حامد، یہ ایک وار کرائم ہے. آپ لوگوں کو زبردستی کہیں سے نکال نہیں سکتے. یہ انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی ہے، جنیوا کنونشنز کی خلاف ورزی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ مومنٹ آف ٹروتھ ہے مسلمان ملکوں کے لیے، OIC کے لیے، عرب لیگ کے لیے، کہ ان کو کلیکٹیو وائس سے ایک اٹھانی چاہیے ٹو اپوز دس. پہلے بھی ویسے اپوز کر چکے ہیں جب ٹرمپ نے اوریجنلی اس پلان کا تذکرہ کیا تھا، لیکن اب جبکہ ان کے ڈیفنس منسٹر یعنی کہ اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر نے تو یہ بھی کہا ہے کہ وہ ایک کنسنٹریشن کیمپ بنائیں گے رافا میں، جہاں سب فلسطینیوں کو وہاں غازہ سے بھیج دیں گے وہاں، اور پھر اس علاقے کو سیل کر دیں گے. یہ دیکھیں، یہ امن ہے، یہ امن کی طرف جا رہی ہے صورتحال. اس سوال کا تو جواب میرا خیال ہے حامد آپ بھی دے سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. مشاہد صاحب، یہ جو کل میٹنگ ہوئی ہے نیتن یاہو کی اور ٹرمپ کی، اس کے بعد دنیا کو کوئی امید رکھنی چاہیے مڈل ایسٹ میں کسی پیس کے حوالے سے بریک تھرو کی؟ ابراہم ایکارڈز کی بڑی بات ہو رہی ہے، تو ابراہم ایکارڈ اس کے بعد آگے جائے گا کہ پیچھے چلا جائے گا؟ میرے خیال میں امید رکھنی چاہیے. دیکھیں نا، پچھلے 6 ہفتوں میں ایک ہیٹرک ہوگی ہے سیز فائرز کی جو ٹرمپ نے کرایا. پہلا سیز فائر 10 مئی کا پاکستان اور ہندوستان کا کرایا، جس میں پاکستان کا پلڑا بھی بھاری رہا. ٹرمپ نے ٹلٹ بھی پاکستان کی طرف کیا اور مسئلہ کشمیر کی بات بھی کی، اور انڈیا کو بڑی امبیرسمنٹ ہوئی. اور انڈیا کو بہت تکلیف ہے ٹرمپ کے اس رول سے کہ پاکستان کے ساتھ کیوں اچھے تعلقات ہیں. اور اس کے بعد لنچ بھی ہوا. تو ایک تو ہندوستان بہت ناراض ہے، بہت غصے میں ہے ان کا میڈیا. دوسرا سیز فائر انہوں نے کرایا جب میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو کہا تھا کہ اس کو پھنسا دیا اسرائیل لابی نے، نیتن یاہو نے. انہوں نے کہا 2 دن میں فارغ ہو جائے گا ایران کی کیا بات ہے، عراق اور سیریا کی طرح. تو اس کے بعد رجیم چینج ہوگا. رجیم چینج نہیں ہونے دیا، اس سے وقت ختم کر دی جنگ، اور ایک سیز فائر 24 کو ایران اور اسرائیل کو. اور تیسرا سیز فائر ایک بہت پرانی جنگ چل رہی تھی افریقہ میں، روانڈا اینڈ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو، وہ 27 کو ہوا ہے، جس میں UN بھی فیل ہو گیا افریقہ. تو ایک تو ہیٹرک آف سیز فائر ہو گیا. کل میں نوٹ کر رہا تھا، میں پریس کانفرنس سن رہا تھا ساری، اور انہوں نے اوول آفس میں نہیں بلایا اس کو، نیتن یاہو کو، اور پریس کانفرنس اس طرح نہیں کی، لیکن کھانے کے ٹیبل میں اس نے بات کی. اس نے تو ایران کی بڑی تعریف کی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. اس نے کہا جی ایرانی قوم بڑی عظیم قوم ہے، وی ہیو گریٹ ریسپیکٹ فار دیم، اور وہ بھی ہمیں ملنا چاہتے ہیں، ہم بھی ملنا چاہتے ہیں، اور ہم ڈیل کرنا چاہتے ہیں. اور اس نے پوچھا اسٹیو وٹکاف سے جو اسپیشل انوائے ہے، اس نے کہا جی میں جا رہا ہوں، اوسلو میں میٹنگ ہو رہی ہے اس کی ایرانین اس کے ساتھ وزیر خارجہ کے ساتھ. اور یہ بات تصدیق بھی کی ہے ایرانین پریزیڈنٹ نے، مسعود پزشکیان نے، جو انٹرویو دیا ہے ٹکر کارلسن کو. اور پیلسٹائن کے اوپر بھی جو سیز فائر کی بات کی ہے وہ اس کا خاتمہ ہو، اور اس میں بھی بات ہو رہی ہے. تو آئی تھنک دیٹ اس حد تک میں سمجھتا ہوں کہ جو
نیتن یاہو کا ایجنڈا ہے, ٹرمپ از ناٹ فلی آن بورڈ آن دیٹ, اور اس حوالے سے ٹرمپ کا کافی نہیں, لیکن فلسطینیوں کو غزہ سے نکالنے پہ تو ٹرمپ اور نیتن یاہو آن بورڈ ہیں. وہ اس نے پہلے کہا تھا, کل نہیں کہا تھا, کل میں سن رہا تھا, کل نہیں کہا تھا, کل اس نے فلسطین کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. اب ایک اور امپورٹنٹ بات ہوئی ہے, میں پچھلے ہفتے ایرانین ایمبیسڈر کو ملا تھا, انہوں نے وزٹرز بک سائن کرائی ہے, کھلی تھی تو میں نے سائن کرنے گیا تھا یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے, جو ایران کی فتح ہوئی ہے اسرائیل کے خلاف, مبارکباد بھی دینے. ایرانی سفیر نے بڑی امپورٹنٹ بات کی, انہوں نے کہا 2 ملکوں نے ہمارا بڑا اچھا ساتھ دیا اس میں, ہم بڑے ممنون ان کے. ایک تو پاکستان, اور وہ اوپنلی کہہ بھی چکے ہیں اور جسچر بھی کر چکے ہیں سارا, ان کی پارلیمنٹ نے شکر بھی ادا کیا پاکستان کا. دوسرا انہوں نے کہا سعودی عربیہ. اس نے کہا سعودی عربیہ نے ہمیں ایشور کیا ہے کہ جب تک فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوتی جس کا کیپٹل یروشلم ہوگا, ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. اور ان کا یہ میسج لے کے جو بادشاہ کا بیٹا ہے خالد بن سلمان, KBS ڈیفنس منسٹر, وہ آیا تھا, اور وہ MBS کا چھوٹا بھائی ہے. انہوں نے کہا 2 لیڈر سے وہ ملا ہے صرف, رہبر سپریم لیڈر آیت اللہ العظمہ خامنہ ای صاحب, ایک پاکستانی قیادت کو اور ایک خالد بن سلمان کو. تو یہ ایرانی ایمبیسڈر نے بھی کہا ہے. سو میرے خیال میں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کچھ لوگ جن کی شکست خوردہ ذہن ہے پاکستان میں, اور ڈیفیٹسٹ مینٹیلٹی ہے, اپیزمنٹ کی لائن ہے, وہ شروع ہو گئے, ایک بخار چڑھتا ہے اسرائیل کو تسلیم کرو. اچھا, یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان پہ کہیں سے دباؤ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کوئی کرو, دباؤ یا کچھ نہیں, لوگوں نے اپنی خواہش کو خبر بنایا یہ ہوا ہے؟ لابی ہے ایک, دیکھیں نا, یہ ڈیفیٹسٹ لوگ ہیں, شکست خوردہ لوگ ہیں, تو کل کو یہ کہیں گے جناب وہ مہاراج ہم سے غلطی ہو گئی, مودی کو بھی یہ کہیں گے, ان سے بھی آپ لیٹ جائیں. آپ مودی اور نیتن یاہو تو ایک ہی ہے نا, تو آپ اسرائیل تسلیم کرتے ہیں تو آپ کا کشمیر کا کیس تو ختم ہو گیا, اور اس لیے کہ وہ خوش ہو جائیں گے, ان کی خوشنودی. یہ ایک لابی ہے, ایک سوچ ہے. یہ اس زمانے میں مشرف صاحب کے زمانے میں بھی تھی, بعد میں بھی آئی, اور ہر 5 سال آپ کو بھی اب بتایا گیا, کچھ لوگوں نے, آپ کو یاد ہے, آپ کو بھی کہا گیا تھا کہ آپ یہ لائن دیں, آپ نے انکار کیا تو آپ سے ناراض بھی ہو گئے تھے ماضی میں, مجھے یاد ہے. تو یہ بالکل ڈیفیٹسٹ مینٹیلٹی ہے. علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ علامہ اقبال 1931 میں مؤتمر عالم اسلامی, ورلڈ مسلم کانگریس کی میٹنگ کے لیے یروشلم گئے. انہوں نے کیا کہا؟ تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں, یہ جنیوا میں اس کو لیگ آف نیشنز تھا, فرنگ کی رگ و جان پنجہ یہود میں ہے, کلچز میں ہے ویسٹ. اور اس وقت ہمارے جو کچھ مسلم حکمران بھی اس کلچز میں آئے ہیں, اور کچھ نام نہاد جو اپنے آپ کو کہتے ہیں سوچنے والے لوگ, وہ بھی یہ باتیں کر رہے ہیں. میں نے ٹی وی چینلز میں بھی دیکھا ہے. آئی تھنک اٹس شیمفل اینڈ اٹس ڈسگریسفل. اور مجھے یاد ہے مشرف صاحب کے دور میں انہوں نے میٹنگ بلائی, اس میٹنگ میں تھا, انعام الحق صاحب تھے, ریاض کھوکھر تھے فارن سیکرٹری. انہوں نے کہا جی مجھے لگ رہا ہے اسرائیل کے ریکگنیشن پر سب سے پہلے میں نے بات کی, میں کہا اٹ ول بی اے بیٹریل آف کشمیر کاز, اٹ ول بی بیٹریل آف دا قائد اعظم's ویژن, اٹ ول بی اے بیٹریل آف پاکستان. بڑی اسٹرانگ بات کی. اور ٹو دیئر کریڈٹ انعام الحق صاحب, انہوں نے بہت اسٹرانگ سٹینڈ لیا. ریاض حسین کھوکھر فارن سیکرٹری, ٹکا کے بات کی. آفٹر 45 منٹس کی تقریریں کر کے مشرف نے کہا کہ ٹھیک ہے, فائن, ایشوز دیئر, آپ سٹینڈ لے اگر آپ بلیو کرتے ہیں. تو یہ جو ہے نا لیٹ جانا, یہ بڑا آسان ہے. اچھا, اس پہ آپ اگر نیتن یاہو کے سامنے لیٹیں گے تو کل کو مودی کے سامنے بھی لیٹیں گے. تو ملیحہ لودھی صاحبہ کو اس بارے میں کافی کچھ پتہ